فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. بزرگان جماعت، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، اگر میری بات سن رہی ہیں تو میری اسلامی ماں اور بہنوں، یہ آج 29ویں روزے کا عصر کے بعد کا پروگرام ہے اور میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ شوق ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اسی طریقے سے دین کی باتیں سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. ورنہ رمضان کے آخری پہر میں بیٹھنا، سننا اور خود مقرر کے لیے بولنا بھی تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے. میں نے بارہا ٹالنے کی کوشش کی لیکن ہمارے شاگرد عمر فاروق صاحب نوری یہ بیچارے جو ہے پیچھے پڑے رہے کہ نہیں، اور ہمارا ابراہیم بھائی ہیں کہ پروگرام ہونا ہے اور میراث کے تعلق سے پروگرام ہونا ہے. رمضان کا میراث سے کیا تعلق ہے؟ وہی تعلق ہے جو قرآن کا رمضان کے ساتھ تعلق ہے. میرے بھائیوں، میراث کی تقسیم ہے کیا؟ یہ اسلام کا ایک فریضہ ہے. فریضہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ نے کہا فریضۃ من اللہ. تقسیم کرنے کے بعد یہ اللہ کا فریضہ ہے. میراث یا علم میراث میرے بھائیوں معاشرے کا سب سے بڑا علم ہے. اگر دیکھا جائے، سب سے بڑا علم اس لیے بول رہا ہوں، اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاملات کورٹ اور کچہریوں میں جو جاتے ہیں وہ جائیداد ہی کے تعلق سے جاتے ہیں. ہمارے چچا نے ہماری پراپرٹی ہڑپ کر لی ہے، بہن اپنا معاملہ لے کر جاتی، بھائیوں نے ہمارا حق نہیں دیا ہے، باپ اپنا معاملہ لے کر کے جاتا ہے کہ بیٹوں نے میری جائیداد پر ناجائز قبضہ میری زندگی میں کر لیا ہے. بیوی اپنا معاملہ لے کر کے جاتی ہے کہ میں فلاں کی بیوی تھی، میرے شوہر کا انتقال ہوا ہے، میرا اور میرے بچوں کا حق گھر والے نہیں دے رہے ہیں. میرے بھائیوں، آپ دیکھیں تنازعات کی اکثر صورت جو نکلتی ہے اسی میراث کے نافذ نہ کرنے کی وجہ سے نکلتی ہے. اور آج کورٹ اور کچہریاں جوجھ رہی ہیں انہی معاملات سے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے اس فریضے کو نافذ نہیں کیا ہے. جو لوگ نافذ کرتے بھی ہیں ان کے بھی معاملات کیا ہیں میرے بھائیوں؟
ایسا لگتا ہے کہ نافذ کر کے اللہ تعالیٰ پر احسان کر رہے ہیں. ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، خطبات سنتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ میت جب انتقال کرتا ہے تو اس کے کئی ورثہ ہوتے ہیں. کس قسم کے ورثہ ہوتے ہیں انشاءاللہ میں تفصیل ابھی آگے آپ کو بتاؤں گا. ہم بحیثیت میت کے بیٹے کے یا ہمارے اور بھائی بحیثیت میت کے بیٹوں کے سب سے زیادہ مستحق ہم ہی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. ہم اس مرنے والے کی بیوی کو، یعنی وہ ہماری ماں ہو چاہے ہماری ماں نہ ہو، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارے باپ کی ساری بیویاں ہماری ماں ہوں، ضروری نہیں. اس میت کی بیوی کو ہم نگلیکٹ کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں. اس میت سے پیدا ہونے والی بیٹیوں کو ہم جاہلیت کے جیسے کلدو کر دیتے ہیں. اس میت کے ماں باپ کو ہم بھول جاتے ہیں. صرف بیٹے ہی دعوے دار کے طور پر کھڑے ہوتے ہیں. دعوے داری ہر جگہ نہیں ہوتی. ہم نے یہ دیکھا معاشرے کے اندر، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ گھر کے اندر اگر باپ کا انتقال ہو رہا ہے، ماں کا انتقال ہو رہا ہے، جب تجہیز و تکفین کا مسئلہ آئے گا، اس پر خرچ کے مسائل آئیں گے، تو بیٹے ایسے غم میں پڑے رہیں گے، پوچھیں گے بھی نہیں دوسرے بھائیوں سے کہ بھائی کفن پر کتنا خرچہ ہو رہا ہے، قبرستان میں کتنا خرچہ آ رہا ہے، مزید جگہوں پر کتنا خرچہ آ رہا ہے. وہ آنکھ بند کے پڑے رہیں گے. لوگ سمجھیں گے کہ غم کی حالت میں پڑا ہوا ہے. جیسے ہی میراث کی بات آئے گی، سب سے پہلے سب میں وہ کھڑا رہے گا. کیوں؟ کیونکہ دعوے دار ہے بھائی، دنیا لینی ہے. وہاں جہاں خرچہ کرنا تھا وہاں پر ماں باپ کے حقوق یاد نہیں آئے. جہاں پر لینا ہے وہاں پر سب سے بڑے دعوے دار کے طور پر کیا ہے، کھڑے ہو رہا ہے. اور یہ بھول کر کے کہ اس میں اس کی ماں کا بھی حصہ ہے، اس کے باپ کا بھی حصہ ہے، اس کی بیوی کا بھی حصہ ہے، اس کی بیٹیوں کا بھی حصہ ہے. صرف بیٹوں کا حصہ نہیں، صرف بیٹوں کا حصہ نہیں. میرے بھائیوں، یہ ایک مستقل فریضہ ہے. اللہ نے کیا کہا اس کو؟ فریضہ کہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کی اور طبرانی وغیرہ میں بھی روایت موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تعلموا الفرائض. یہ جو علم ہے اس کو علم الفرائض کہا جاتا ہے. فرائض فریضہ کی جمع ہے، اور فریضہ کہا جاتا ہے اصل میں مقرر حصے کو. فریضہ کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ مقرر حصے کو. فرائض یعنی مقرر حصے لوگوں کے. اس کو علم الفرائض کہا جاتا ہے. اس کو علم المیراث کہا جاتا ہے. میراث، مرنے والا جو اپنا مال چھوڑ کر کے جا رہا ہے وہ میراث کہلاتا ہے. اس کو علم الورثہ کہا جاتا ہے. اس کو علم الترکہ کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں ترکے کے نام سے مشہور ہے. فلاں نے اتنا ترکہ چھوڑا ہے، اس میں کس فلاں 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 موجود ہے، کتنا کتنا حصہ ہوگا، مفتی صاحب سے لوگ پوچھتے ہیں. اس کو علم الترکہ بھی کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو علم الفرائض کہا ہے، کیونکہ اللہ نے کیا کہا؟ اس کو فریضہ کہا ہے. اللہ کے نبی کہا تعلموا الفرائض، فرائض سیکھو، وعلموها الناس، اور اسے لوگوں کو سکھاؤ بھی. فإنها نصف العلم، اس لیے کہ یہ نصف علم ہے. نصف علم کس طرح میرے بھائیوں؟ کیا بقیہ جتنے علوم ہیں سب وہ آدھے میں ہیں اور صرف ترکے کا علم آدھے میں ہے؟ اگر ہماری زندگی اور موت کا خیال کیا جائے تو یقیناً آدھے میں ہے. آدھے میں اس لیے ہے کہ آدمی کے زندگی میں یہ مسئلہ پیش نہیں آتا ہے جب تک زندہ رہتا ہے. جب وہ مر جاتا ہے تو ساری بحث کس پر ہوتی ہے؟ اس کے ترکے پر ہوتی ہے. ہماری عقابی نگاہیں کہاں ٹکی رہتی ہیں؟ کس سے ہمیں کتنا ملے گا، کتنا پروفٹ ہوگا. کب ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد. اور یہ بات ذہن نشین کر لیجئے. یہ میں بیچ میں بول رہا ہوں اس لیے کہ شاید آگے بولنے کا موقع نہ ملے. یہ بات ذہن نشین کر لیجئے. ترکہ یا میراث
یا فریضہ یا فرائض اسی صورت میں کہلائے گا جب آدمی اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہو. اگر وہ زندہ ہے تو اس کا مال ترکہ نہیں کہلائے گا. اسی لیے جو بیٹے اپنے باپ کی زندگی میں، جو بیٹے اپنی ماں کی زندگی میں اس کے مال کے دعوے دار ہوتے ہیں وہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. آدمی جب تک زندہ ہے اس کا اپنا مال ہے، اس کا اپنا مال ہے اور اس کا پورا اختیار بھی ہے. جہاں چاہے جس طرح چاہے اللہ کی مرضی کے حساب سے خرچ کرے. بیٹے اس کو مجبور نہیں کر سکتے ہیں. باپ اور ماں اپنے بچوں کے ہاتھ میں مجبور نہیں ہوگا. شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے. آپ کو نظر گاڑنی ہے تو مرنے کے بعد گاڑیے، ورنہ وہ مال جب تک آدمی کی سانس ہے، جب تک وہ زندہ ہے تب تک وہ اس کا اپنا مال ہے. وہ ترکہ نہیں کہلائے گا. ترکہ کب ہوگا؟ اس کے مرنے کے بعد. اس کے مرنے کے بعد ترکہ کہلاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ، اس لیے کہ نصف علم ہے. نصف علم اس لیے میرے بھائیوں کہ اس کی زندگی میں جو فیصلہ ہوتا تھا وہ آدھا معاملہ تھا. اب اس کی زندگی کے بعد اس کے مال میں جو فیصلہ ہوگا یہ ایک آدھا معاملہ ہوگا. یہ نصف علم ہے. اللہ کے نبی نے کہا سیکھو بھی، لوگوں کو کیا کرو؟ سکھاؤ بھی، اس لیے کہ یہ نصف علم ہے. وَإِنَّهُ أَوَّلَ مَا يُنسَى، یہ سب سے پہلا علم ہوگا جس کو بھلا دیا جائے گا. میرے بھائیوں ہم لوگ قیامت کے قریب جی رہے ہیں. یقیناً بہت سی قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں. آج ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ پائے جاتے ہیں جن کو یہ علم یاد ہے؟ نہیں یاد ہے. کچھ نہیں پتا کہ میراث میں ہمارے رب نے کس کو کتنا حق دیا ہے، کن بنیادوں پر دیا ہے، نہیں معلوم. ہمارے پاس ایک صاحب کا فتویٰ آیا کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو اس میں ہمارے ماموں کا بھی حصہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. انتقال کس کا ہوا ہے؟ ایک بچے کے باپ کا. وہ اپنے ماما کا حصہ کس میں مانگ رہا ہے؟ اپنے باپ کی پراپرٹی میں. وہ ماما اس مرنے والے کا کون ہے؟ سالہ ہے. بھائی سالے بہنوئی کی کون سی قرابت داری، کون سا حسب و نسب؟ کوئی تک بیٹھتا ہے. لوگ ایسے سوال کیوں کرتے ہیں؟ اس بیچارے کو شاید یہ سوچ رہی ہوگی کہ ہمارا ماما ہمارا قریبی ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے باپ کی پراپرٹی میں جیسے میری امی پا رہی ہے ویسے اس کا بھائی بھی پا جائے گا. سوچا ہوگا. ماں کو ملے گا، اس کی ماں کو اس لیے ملے گا کہ وہ اس کی بیوی ہے زوجیت کی بنیاد پر، لیکن اس کے سالے کے ہونے کی بنیاد پر تو کوئی اسلام نے حق نہیں دیا ہے. میں نے کہا بھائی سالوں کا کوئی حق نہیں ہے. جو حقوق ہیں فرائض میں اس کے اپنے مستقل مسائل ہیں. انشاءاللہ میں ابھی بالترتیب اس پر گفتگو کروں گا. یہاں پر اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اِنَّهُ أَوَّلَ مَا يُنسَى، سب سے پہلی چیز جو بھلا دی جائے گی کیا ہوگی؟ وہ علم الفرائض ہوگی، علم میراث، علم ترکہ. وَإِنَّهُ أَوَّلُ مَا يُرْفَعُ مِنْ أُمَّتِي، اور سب سے پہلی چیز جو میری امت سے اٹھا لی جائے گی وہ ترکے کا علم ہوگا. کس کا علم ہوگا؟ ترکے کا علم. میرے بھائیوں یہ فرائض ہمیں بظاہر خشک موضوع لگتا ہے، ایسا لگتا ہے خشک موضوع ہے، لیکن میں انشاءاللہ آپ کو کوٹ کروں گا. سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت نے چند آیات رکھی ہیں جن آیات کو اگر ہم یاد کر لیں یا ان کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو ترکے کے سارے مسائل، تقریباً سارے مسائل ہم کیا کریں گے؟ ازبر کر لیں گے. ترکے کے سارے مسائل. اور اسی سورہ نساء کی آخری آیت کو بھی اللہ نے کلالے کے مسئلے پر ختم کیا. کلالہ کہا جاتا ہے ایسے آدمی کو جو انتقال کر جائے اور اس کے صرف بھائی اور بہن بچے. کون بچے؟ بھائی اور بہن. تو کلالہ کی صورت میں وہی حقدار ہو رہے ہیں، کوئی اور ان کا حقدار نہیں. نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے بھائی بہنیں کیا ہوں گے؟ اس کے
قریبی حقدار بنیں گے، وہ اسبا ہونے کی بنیاد پر کیا ہوں گے؟ حقدار ہوں گے. للذکر مثل حظ الانثیین، جس طرح بیٹوں کو ڈبل حق ملتا ہے، بیٹیوں کو سنگل حق، ایسے ہی بھائیوں کو بھی اگر صرف بھائی وارث بن رہے ہیں تو ان کو بھی ڈبل حق ملے گا، بھائیوں کو، بہنوں کو کیا ملے گا؟ سنگل ملے گا. اللہ نے واضح کر دیا. اس سورت شریفہ کو، سورہ نساء کو اللہ نے اس آیت پر ختم کیا ہے. لیکن میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 7 پڑھی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد، جس میں ایک مطلق بات میراث کے تعلق سے کہی گئی. اللہ نے ارشاد فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. معنی کیا ہے؟ مردوں کو حق ملے گا، ورثہ ملے گا، ترکہ ملے گا ان مالوں میں سے جس کو والدین چھوڑ کر کے جاتے ہیں، ماں چھوڑ کے گئی یا باپ چھوڑ کے گیا. والاقربون، چاہے قرابت دار چھوڑ کے گئے. قرابت دار کون ہوتے ہیں؟ بھائی چھوڑ کے گیا اگر اس کے کوئی قریبی وارث نہیں ہے تو، چچا چھوڑ کے گیا اس کے کوئی قریبی وارث نہیں ہے تو، یہ سب کون ہے؟ اقربون ہیں، قرابت دار ہیں. مما قل منه او کثر وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. عورتوں کو بھی حق ملے گا. حق صرف مردوں کو نہیں. اللہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا للرجال وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ مردوں اور عورتوں کو حق ملے گا جو بھی والدین نے یا قرابت داروں نے چھوڑا ہے. لیکن اللہ نے دونوں کو مستقل ذکر کیا، اسی بات کو دہراتے ہوئے کیا کہا؟ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. مردوں کو حق ملے گا ان مالوں کا جو والدین یا قرابت دار چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. پھر کہا اللہ نے عورتوں کے لیے الگ سے وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. اسی بات کو ڈبل کہا اللہ نے. کیوں؟ یہ واضح کرنے کے لیے تاکہ مردوں کا معاملہ بھی کلیئر رہے، عورتوں کا معاملہ بھی کیا رہے؟ بالکل کلیئر رہے. عورتوں کو بھی ملے گا ان مالوں میں سے جو والدین چھوڑ کر کے جا رہے ہیں یا قرابت دار کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. وہ مال کیسا ہو؟ مما قل منه او کثر، چاہے وہ مال تھوڑا ہو چاہے وہ مال زیادہ ہو. مال چاہے تھوڑا ہو تبھی بھی ملے گا مردوں کو بھی عورتوں کو بھی. مال چاہے زیادہ ہو تبھی بھی ملے گا کس کو؟ مردوں کو اور عورتوں کو. ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا سا ہے تو بھائی لوگ بول دیں، بیٹے بول دیں ارے بہنا کیا لے گی، حصہ جانا ہے تو تھوڑا سا ہم لوگ لے لیتے نا. نہیں، مما قل منه او کثر، چاہے زیادہ مال ہو چاہے کم مال ہو. نصیبا مفروضا، یہ وہ حصے ہیں جو اللہ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے. اللہ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے. میرے بھائیوں، یہ آیت کریمہ اشارہ کرتی ہے اس آیت کریمہ کی جانب جو سورہ نساء میں اس آیت کریمہ کے بعد آتا ہے. وہ ہے کیا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم. آیت کریمہ پر غور کیجئے گا، آپ کو اس علم کی فرضیت پر معاملہ سمجھ میں آئے گا. یوصیکم اللہ، اللہ تم کو حکم دے رہا ہے. اوصا یوصی، یوصی معنی کیا ہوتا ہے؟ وصیت کرنا. کس سے؟ وصیت وہ کرتا ہے جو جا رہا ہوتا ہے. اللہ کی ذات تو کیا ہے؟ الحی القیوم ہے، لا یزال ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، کبھی نہ پنٹے والی ذات ہے. اس کی وصیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یامرکم، اللہ کیا کر رہا ہے؟ تم کو آرڈر دے رہا ہے. اللہ کے رخصت نہیں ہو رہا ہے کہ تم کو بتا رہا ہے، اللہ تم کو حکم دے رہا ہے. فی اولادکم، تمہاری اولاد کے سلسلے میں. کون اولاد؟ جو تمہارے بعد باقی بچ رہی ہیں. للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکوں کو 2 لڑکیوں کے برابر ملے گا. للذکر جو میل ہوں گے، جو بیٹے ہوں گے، بیٹیوں 2 بیٹیوں کا حق ہوگا لڑکوں کو ملے گا. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اور اگر مرنے والے کی صرف بیٹیاں ہیں اور 2 سے زیادہ ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ ہیں، اللہ نے کیا کہا؟ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ،
تو میت کے چھوڑے ہوئے مال کا 2/3 حصہ ان کو دیا جائے گا. 2/3 مال انہیں کو جائے گا. اگر 2 بیٹیاں ہیں یا 2 سے زیادہ بیٹیاں صرف ہیں, بیٹے نہیں ہیں, تو اللہ نے کتنا حصہ دیا؟ 2/3 حصہ ان بیٹیوں کو دے دیا, چاہے وہ 2 ہو اور چاہے 2 سے زیادہ ہو. اس کے بعد میں اللہ نے کیا کہا؟ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. اگر بیٹی ایک ہی ہے تو اس کو آدھا ملے گا. کتنا ملے گا؟ آدھی پراپرٹی کی وہ حقدار بنے گی. کس کے؟ اپنے ماں کے یا اپنے باپ کی پراپرٹی کی. اور یہاں پر ایک پوائنٹ یاد رکھیے, اللہ نے کہا فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اولاد جو ہوتی ہے وہ صرف مردوں کی نہیں ہوتی ہے. اولاد کس کی ہوتی ہے؟ عورتوں کی بھی ہوتی ہے. بھائی باپ بولتا ہے میرے بچے ہیں, ماں بھی بولتی کیا ہے میرے بچے ہیں. بچے دونوں کے ہیں. اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اسلام نے, ابھی آگے آت اور آئیں گی, کہ اسلام نے ہر ایک کے حقوق کو مستقل سمجھا ہے. ہمارے یہاں کھچڑی پکتی ہے, گٹمڑ کھچڑی. وہ کھچڑی کیا ہے؟ مشترکہ کیا بولتے ہیں, خاندانی نظام, مشترکہ خاندانی نظام کی. اور یہ چھوڑ دیجئے دوسروں کی بات, میں اپنی بات کر رہا ہوں. میرے دادا کا انتقال سن 60 سے پہلے ہوا ہے, 1960 سے پہلے. آج کتنے سال ہوئے؟ 62 سال, 62 سال ہو گئی. آج بھی ہماری دادا کی پراپرٹیاں ان کے ورثہ میں ایمانداری کے ساتھ تقسیم نہیں ہو پائی. کسی پر کوئی قابض بیٹھا ہے, کسی پر کوئی قابض بیٹھا ہے. خرابی کہاں آتی ہے؟ مشترکہ خاندانی نظام, گٹمڑ نظام. ایک گھر کے اندر دادا زندہ ہے, دادا کی دکان چل رہی ہے, ان کے 3 بیٹے ہیں, تینوں بیٹوں کی الگ الگ دکانیں ڈال دی گئی, تینوں الگ الگ کما رہے ہیں, لیکن تینوں کی دکانوں کے نام دادا کے ہیں. دکانیں کس کے نام پر ہیں؟ دادا کے نام پر. کیوں بھائی دادا کے نام؟ بیٹے ابھی کیا بالغ نہیں ہوئے؟ پھر اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا خاندان ہے. ہر ایک بھائی کی اپنی بیوی ہے, اس کے بچے ہیں, اس کے جو ہے اپنے اعز و اقارب ہیں, اس کا اپنا مستقل خاندان ہے. وہ ان کو دیکھتا ہے. کہاں سے دیکھتا ہے؟ دادا اس کا راشن پہنچاتے ہیں, دادا پوتوں کی دوائیوں کا خرچہ دیتے ہیں, بہو کی دوائیوں کا خرچہ دیتے ہیں, ضرورت ہوتی ہے لا کر کے سامان دیتے ہیں, کپڑے دیتے ہیں. سارا سسٹم کون دیکھ رہا ہے؟ دادا دیکھ رہا ہے. اب وہ بیچارہ, اس کا بیٹا, اس دادا کا بیٹا, قضا ہے, اجل ہے, موت ہے. اللہ نے اس کا ٹائم کسی کو بتایا نہیں. دادا صحت مند ہے. بیٹا اس کا دادا کا بیٹا اپنے 4 بچوں کو اور اپنی بیوہ کو چھوڑ کے دنیا سے رخصت ہو گیا. جو دکان چلا رہا تھا, دکان کس کے نام پر تھی؟ اس کے باپ کے نام پر تھی, مرنے والے کے باپ کے نام پر تھی, دادا کے نام پر تھی. اب یہ بچے کہاں جائیں؟ یہ بیوی جائے کہاں جائے؟ جبکہ یہ شخص, اس کا شوہر, اس بیوہ کا شوہر, ان یتیم بچوں کا باپ, وہ برابر تجارت کر رہا تھا, کام کر رہا تھا, کما رہا تھا, اور برابر اپنے باپ کا ساتھ کیا ہے, ہاتھ بٹا رہا تھا. لیکن اس نے اپنی مستقل پراپرٹی نہیں بنائی. اب مولوی صاحب کے پاس فتویٰ لے کے جاتے ہیں, بقیہ 2 بھائی, نیت خراب ہے. نیت کیا خراب ہے؟ یہ بھائی تو گیا, اس کی بیوی کو, اس کے بچوں کو بھی بے دخل کر دو, ورنہ 5 لوگ کیا ہوں گے, ہماری پراپرٹی بٹا لیں گے. فتویٰ لے جاتا مولوی کے پاس, فتویٰ پوچھتا ہے
کیا دادا کی موجودگی میں پوتوں کا حصہ ہے؟ مولوی صاحب لکھ کے دیتے ہیں دادا کی موجودگی میں پوتوں کا کوئی حصہ نہیں. کنڈیشن کیا ہے اس کو دیکھنے کی صورت اس کو کوئی نہیں جانتا ہے، حالانکہ جاننا چاہیے، کیونکہ خرابی کس کی؟ ہمارے نظام کی ہے. یہاں پر غلطی نہ اس آدمی کی ہے اور نہ اس بیوی کی ہے جو بیوہ ہوئی ہے اور نہ ان بچوں کے جو یتیم ہوئے. سسٹم کس کا خراب ہوا ہے؟ ہمارا اپنا سسٹم خراب ہوا ہے. اسی لیے میرے بھائیوں، ہر ایک کا اپنا مستقل معاملہ ہونا چاہیے. بالغ ہونے کے بعد یہ باپ کو بھی سوچنا چاہیے، باپ سے پہلے دادا کو بھی سوچنا چاہیے، اور خود شوہر کو اپنی بیوی کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. یہ کب ہوگا؟ جب اس سسٹم کو ہم فالو کریں گے. میراث کے سسٹم کو کیا کریں گے؟ ہم فالو کریں گے، تب جا کر کے یہ سسٹم کیا ہوگا؟ یہ صحیح ہوگا. ہمارے گھر میں ہمارا بیٹا کما رہا ہے، مستقل محنت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، گھر میں رکھیں، آپ راشن پانی کا انتظام کریں، آپ اس کو پابند کریں، بیٹا تو 50,000 کماتا ہے، 25,000 مجھ کو دے، 25,000 میں تم اپنے بال بچوں کا خرچہ دیکھ، میں 25,000 میں انشاءاللہ تیرے بال بچوں ہی کے لیے فکر کروں گا. میرے پاس پیسہ رہے گا، ہماری ضرورت سے بچے گا، میں تیرے لیے فکر کروں گا، تیرے لیے گھر بنوا دوں، تیرے بچوں کی تعلیم کا میں انتظام کر دوں، کچھ بھی کروں گا میں. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنے بچے کو مستقل رکھیے تاکہ جب وہ مرے، اس کا انتقال ہو تو اس کی پراپرٹی کلیئر رہے، اس کے بیوی بچوں کے حقوق اس میں ملے، معاملات واضح رہے. اللہ نے تو بیوی کے مال میں شوہر کا حق رکھا ہے، شوہر کے مال میں بیوی کا حق رکھا ہے. ہمارے یہاں عمر بیت جاتی ہے، ہم کیا دیتے بیویوں کو اپنے؟ میرے بھائیوں، سوائے سونے کے زیورات کے، چاندی کے زیورات کے، کپڑوں کے، بیوی کو کچھ نہیں دیتی. بعض لوگ بیچارے بیوی جب مرنے لگتی ہے تو ہاتھ جوڑتے ہیں، ارے گڈو کی اماں جا رہی ہو، میری مہر معاف کر دینا اللہ کے واسطے. اس بندے کو اتنی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اپنی بیوی کو مہر بھی دے دے جس کے ذریعے اس نے بیوی کو حلال کیا تھا، اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی. یہ ہم لوگ ہندوانہ معاشرے کے اندر ایک گڈمٹ نظام کے اندر رہ رہے ہیں، اور پھر اس نظام سے کتنی خرابیاں آتی ہیں، کسی کا حصہ جو ہے کلیئر نہیں رہتا ہے. ہمیں اس نظام کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اس نظام کو ختم کرنے کا میرا مقصد کہنے کا یہ ہے، میرے بزرگوں دھیان سے سننا، نوجوانوں ذرا دھیان سے سننا، میرا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ میں باپ کو بیٹوں سے جدا کر دوں، بھائیوں کو بھائیوں سے جدا کر دوں. کچھ لوگ اگر مشترکہ طور پر کاروبار کر رہے ہیں ان کو میں الگ کر دوں، ایسا میرا کوئی مقصد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہماری زبان سے یہ کلمات نکالے ہی نہ. ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم کسی سے کام لے رہے ہیں، اگر وہ بحیثیت مزدور کہیں کام کر رہا ہوتا تو اس کی آمدنی اپنی الگ مستقل جمع ہوتی. اگر بحیثیت پارٹنر ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے، ہمارا بھائی ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے، ہم اس کو اپنے کاروبار میں پارٹنر مانے اور ایمانداری کے ساتھ مہینہ 15 دن پر، ہفتہ واری حساب میں، 6 مہینے کے حساب میں، سالانہ حساب میں جتنی بھی پراپرٹیاں نکلتی ہیں، جتنے بھی کیا بولتے ہیں کمائیاں نکلتی ہیں، منافع نکلتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ کہیں بھائی یہ تیرا ہے، بیٹا یہ تیرا ہے، بھتیجا یہ تیرا ہے، اور اس کو اس کا مالک بنا دیں. اس کا اپنا اکاؤنٹ ہو، اس کی اپنی پراپرٹی ہو، اس کی اپنی ملکیت ہو. میرے بھائیوں، یہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس سسٹم میں ہمارے ہاں کی گڑبڑی پیدا نہ ہو، ہر ایک کا معاملہ واضح رہے. اللہ رب العزت نے مرنے والے کے بارے میں کیا کہا؟ یوصیکم اللہ. اللہ تم کو کیا کر رہا ہے؟ آرڈر دے رہا ہے، حکم دے رہا ہے. سب سے بڑی پراپرٹی ہم کو کہاں سے ملتی ہے میرے بھائیوں؟ اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد سب سے بڑی پراپرٹی کہاں آتی ہے ہم کو؟ والدین سے. اور انسان کس کے لیے پراپرٹی بناتا ہے؟ اپنے بال بچوں کے لیے. ہمارے انڈین ذہن سے ہم سوچیں تو کس کے لیے پراپرٹی بناتا ہے؟ بیٹوں کے لیے. کیا سوچ کے رکھتا ہے؟ بیٹیاں تو پرائی ہیں، نکل جائیں گی. بیٹیاں پرائی نہیں ہیں.
بیٹیاں بھی اپنی ہیں. میرے بھائیوں اسی دنیا میں آپ نظر دوڑائیں, کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے بیٹے ہی بیٹے دیے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے صرف بیٹیاں ہی دی ہیں, بیٹے ان کے پاس نہیں ہیں. ان کی نسل چلتی ہے تو کن سے چلتی ہے؟ بیٹیوں سے چلتی ہے. ان کی نسل کس سے چلتی ہے؟ صرف بیٹیوں سے. اس کائنات کا افضل ترین شخص ہمارا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کئی بیٹوں سے اللہ نے آپ کو نوازا, لیکن ایک بھی بیٹے باقاعدہ حیات نہیں رہے. آپ کی نسل چلی تو کس سے چلی؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اللہ کس سے نسل چلائے ہم نہیں جان سکتے. اللہ نے ہماری اولاد کو اور اس دنیاوی زندگی کو زینت بنایا ہے. ایک وقت رہتا ہے کہ سب سے قریبی ہمارے نزدیک ہمارے والدین ہوتے ہیں. شادی ہوتی ہے, بیوی کی محبت بھی والدین کی محبت پر غالب نہیں آتی, لیکن جو ہی بچے پیدا ہوتے ہیں تو بچوں کی محبت میں آدمی اتنا پاگل ہو جاتا ہے. اللہ ماشاء اللہ چند لوگ ہوں گے جو اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق سمجھتے ہیں, ورنہ بچوں کی محبت میں, بچوں کے مستقبل کے لیے, بچوں کو سنوارنے کے لیے, ان کا فیوچر بنانے کے لیے لوگ والدین کو ٹھکانے لگا دیتے ہیں. یہ اولاد زینت ہے میرے بھائی. کس کی؟ انما اموالکم واولادکم زینہ. یہ کیا ہے؟ زینت ہے, دنیاوی زندگی کی زینت ہے. اللہ نے اسی لیے سب سے پہلے کس کو حکم دیا؟ کس کے بارے میں حکم دیا؟ اولاد کے بارے میں. یوصیکم اللہ فی اولادکم, کیونکہ سب سے بڑی میراث, سب سے بڑا ترکہ اگر اس دنیا میں کسی کو ملتا ہے تو وہ اپنے ماں سے یا باپ سے ملتا ہے. اس سے بڑا ترکہ کہیں اور سے نہیں آتا. اللہ ماشاء اللہ کہیں سے آ جائے. آپ کا بھائی بہت مالدار تھا, اس کی اولاد نہیں تھی, اللہ نے آپ کو دے دیا ہے نا. آپ کے دادا بہت مالدار تھے, ان کے اور پوتے نہیں تھے, آنکھ دے دیدہ دھو کر کے آپ ہی ایک تھے, اللہ نے آپ کو عطا کر دیا. ہو سکتا ہے, لیکن زیادہ پراپرٹی کہاں سے آتی ہے؟ والدین سے. اسی لیے والدین کو پہلے حکم دیا گیا للذکر مثل حظ الانثیین. مذکر جو ہے, لڑکے جو ہیں, بیٹے جو ہیں, ان کو 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ملے گا. کب؟ اگر بیٹے بیٹیاں ہیں, یا کئی بیٹے کئی بیٹیاں ہیں تو کیسے تقسیم کی میراث؟ للذکر مثل حظ الانثیین. وَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ. کہا اگر صرف بیٹیاں ہیں 2 یا 2 سے زیادہ تو ان کو 2/3 مال ملے گا, ترکے کا 2/3 مال ان کا ہو جائے گا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةٌ فَلَهَا النِّصْفُ. اگر بیٹی اکلوتی ہے تو اس کو کتنا ملے گا؟ آدھا مال. میراث میں کتنا ملے گا؟ آدھا مال. اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے کہا ولی ابویہ, اولاد کا تذکرہ ہر صورت کا کر دیا اللہ تعالیٰ نے. آدمی کے پاس کیا ہوتا ہے؟ یا تو بیٹے بیٹیاں ہیں, یا تو بیٹیاں ہیں بیٹیاں ہیں, یا تو صرف ایک بیٹی. اللہ نے تذکرہ کر دیا. اس کے بعد میں اللہ نے کیا کہا؟ ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس ان کان لہ مما ترک ان کان لہ ولد. مرنے والے کے اگر والدین ہیں, اماں اور ابا ہیں اس کے, تو ہر ایک کو 1/6 ملے گا. 1/6. اگر مرنے والے کے اولاد ہے تو ان کان لہ ولد, چاہے بیٹی ہو, چاہے بیٹیاں ہوں, چاہے بیٹے ہو بیٹیاں ہوں. اس کے بعد میں اللہ نے کہا فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ. اگر مرنے والے کے کوئی اولاد نہیں, اور کون وارث ہو رہے ہیں؟ والدین, اماں اور ابا موجود ہیں. مرنے والے کا کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے. وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ. اس کے وارث کون بن رہے ہیں؟ اماں اور ابا بن رہے ہیں اس کے. فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. تو مرنے والے کی ماں کو 1/3 ملے گا. باپ کہاں گیا؟ بقیہ 2/3 جو بچے کا کون پائے گا؟ باپ پائے گا. آپ غور کیجئے گا, میں ایک پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں.
ہمارے یہاں دو طریقے کے تقسیم آئی. ایک تقسیم آئی اولاد کے درمیان, ایک تقسیم آئی ماں اور باپ کے درمیان. اولاد کے درمیان جب تقسیم آئی تو اللہ نے کیا کہا, اگر مذکر اور مؤنث ہیں تو للذکر مثل حظ الانثیین, مذکر کو 2 مؤنث کے برابر ملے گا, بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر ملے گا. اور جہاں پر صرف والدین بچے, کوئی اولاد نہیں بچی, تو اللہ نے کیا کیا, اللہ نے سیدھے کہہ دیا کہ ماں کو 1/3 ملے گا, 2/3 جو بچے گا کون پائے گا, باپ. یہاں پر بھی حصہ کیسا بننا ہے, للذکر مثل حظ الانثیین. ابا کو کتنا مل رہا ہے, 2/3. اماں کو کتنا مل رہا ہے, 1/3. گویا مردوں اور عورتوں کی تقسیم میں اللہ نے اسی اصول کو برقرار رکھا ہے. آگے بھی بات آئے گی میاں بیوی کی تقسیم میں انشاءاللہ. اس اصول کو اللہ نے کیا کیا ہے, برقرار رکھا ہے. اس کے بعد میں باپ 2/3 کیسے پائے گا, اسبا بن کر کے, کیونکہ قریبی میت کا جو قریبی ہوتا ہے وہ اسبا ہوتا ہے. ایسے ہی اللہ نے نہیں ذکر کیا کہ تمہارے اگر ایک ہی بیٹا ہے تو اس کو کتنا دینا ہے, اللہ نے ذکر نہیں کیا. کیوں, کیونکہ اس کا حصہ متعین نہیں ہے. کیا بنے گا, وہ اسبا بنے گا. اسبا جو ہوتا ہے وہ ترکے کے بعد, تقسیم کے بعد جو مال بچتا ہے سارے مال کا کیا ہوتا ہے, وہ حقدار ہوتا ہے میت کے سارے مال کا. اور اسبا جو ہوتا ہے وہ صرف 2 صورتوں میں ہوتا ہے میرے بھائیو. تیسری صورت 2 نہ ہونے کی بنیاد پر ہوتی ہے. یا تو فرع اسبا بنے گی, فرع یعنی برانچ. ہمارے برانچ کون ہے, ہمارے بیٹے, بیٹے برانچ. کیونکہ نسل کہاں سے پھیلتی ہے, بیٹوں سے. اصل ہماری کیا ہے, ہمارے والدین. اصلاً مردوں میں باپ, باپ اصل ہے. اللہ نے دونوں کو اسبا بنایا ہے. اگر یہ نہیں ہے تب باپ کا جو قائم مقام ہوگا وہ اسبا بنے گا, دادا یا چچا, یہ اسبا بنیں گے. اور اگر یہ نہیں ہے تو بھائی کیا بنیں گے, وہ بیٹے بھی نہیں ہیں تو کیا بنیں گے, بھائی کیا بنیں گے, وہ اسبا بنیں گے. اور بھائی کو کیا کہا جاتا ہے میرے بھائیوں, یہ میراث میں یاد رکھیے گا. میراث میں جو قرابت دار ہمارے ہیں, جن کو جو میراث کے حقدار بنتے ہیں, اصلین میراث کے حقدار ہیں. اصلین یعنی کون, ماں اور باپ دونوں ہماری جڑ جس سے ہم پیدا ہوئے ہیں, وہ ہماری اصل ہے. وہ نہیں ہوتا تو ہمارا وجود نہیں ہوتا. ان کو اصلین کہا جاتا ہے. میں ان کو کہتا ہوں ابوین, ماں اور باپ. ماں اور باپ مطلب کیا, وہ ہیں تو ٹھیک, اگر وہ نہیں ہیں تو دادا اور دادی, اگر وہ نہیں ہیں تو پردادا اور پردادی, اگر زندہ ہیں تو. ہوتا ہے کسی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک پوتا انتقال کرتا ہے اور اس کا پردادا اس کا وارث بنتا ہے, کیونکہ باپ بھی ختم ہو گیا ہے, ماں بھی ختم ہو گئی, دادا بھی ختم, دادی بھی ختم ہو گئی, پردادا پردادی باقی. کبھی کبھی شاذ ایسا بھی ہوتا ہے. تو ابوین میں سب شامل ہوں گے اوپر تک. اسی طریقے سے فرعین ہم نے ذکر کیا ہے. فرعین یعنی بیٹا بیٹی. بیٹا بیٹی میں بیٹا بیٹی جو حقیقی ہے وہ بھی, اگر وہ نہیں ہے تو پوتا پوتی, اگر وہ نہیں ہے تو پڑ پوتا پڑ پوتی, سب کیا ہوں گے, بیٹا بیٹی کے حکم میں ہوں گے. اس آیت کریمہ میں جو کہا گیا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین, یہ نہ ہونے کی صورت میں بعد والے بھی کیا ہوں گے, اس کے اندر شامل ہوں گے. بعد والے بھی کیا ہوں گے, بات سمجھ میں آ رہی میری, بعد والے بھی کیا ہوں گے, اس کے اندر شامل ہوں گے. اس کے بعد میں تیسری شکل وراثت کی بچتی میرے بھائیوں. کون سی ہے وہ ہے فروع کی. فروع یعنی برانچز کی. برانچ ہماری کیا ہے, ایک باپ کے کئی بچے ہیں, بھائی لگتے ہیں, بہن لگتے ہیں, بھائی بہن, یہ برانچ ہے, یہ ایک باپ کی برانچ ہے. کیوں, کیونکہ کچھ دنوں کے بعد ہر ایک تناور درخت بن جاتا ہے. یہ برانچ ہے, سب ڈالیاں ہیں, شاخیں. ان کو بھی اللہ رب العزت نے اس صورت میں وارث بنایا ہے
جب اصل موجود نہ ہو، جب فرع موجود نہ ہو. برانچ کب کام آئے گی؟ جب نہ اصل ہو نہ فرع ہو، یعنی نہ اولاد ہو اور نہ والدین. بات سمجھ رہے میری؟ اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. بات یہاں تک ہو چکی تھی. اللہ نے کہا فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر مرنے والے کے بھائی موجود ہیں، مرنے والے کے بھائی موجود ہیں، بھائی سے مراد کون ہے؟ سگے بھائی. فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو ماں کو 1/3 نہیں ملے گا. پھر کتنا ملے گا؟ 1/6 ملے گا ماں کو. اس کا حصہ آدھا کم ہو جائے گا. پھر 1/3 کا آدھا ہوگا، کتنا ہو جائے گا؟ 1/6. بھائی کی موجودگی میں من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین. اور یہ اہم اصول ہے میرے بھائیو جو اب میں ذکر کر رہا ہوں قرآن کی آیت میں. من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، اس وصیت کے نفاذ کے بعد یہ میراث تقسیم ہوگا جس کی میت نے وصیت کی ہے یا قرض کی ادائیگی کے بعد. ہمیں جاننا یہ ہوگا کہ آدمی اگر انتقال کر رہا ہے تو اس کے مال میں ورثہ اور ترکہ کے علاوہ بھی حقوق ہیں. یہ بات ہمیں جان کے رکھنی چاہیے. وہ حقوق کیا ہیں؟ سب سے پہلا حق مرنے والے کا اپنا ہے. مرنے والا اگر انتقال کر گیا ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، اس کے پاس روپیے ہیں، اس کے پاس پراپرٹی ہے، تو اس کی اچھی تجہیز و تکفین کی جائے، اس کے قبر کی اجرت دی جائے، قبر کھودنے والوں کی اجرت دی جائے، بہترین کفن لایا جائے. اگر نہلانے والے نہیں ہیں تو نہلانے والوں کو اس کی اجرت دی جائے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے مال کا زیادہ حقدار ہے. آپ نہیں خرچ کر سکتے ہو تو کم از کم اس کا مال اس کے اوپر کیا کرو؟ اچھی طریقے سے خرچ کرو. دوسرا حق قرض کی ادائیگی ہے. قرض کی ادائیگی اتنی اہم ہے میرے بھائیوں کہ پراپرٹی اگر کوئی آدمی چھوڑ کر کے گیا ہے اور اس کے اوپر قرض باقی ہے، وہ قرض چاہے اللہ کا ہو چاہے بندوں کا ہو، دونوں قرض نکالنے کے بعد جو مال بچے گا اس میں پراپرٹی تقسیم کی جائے گی. اس میں پراپرٹی تقسیم کی جائے گی. دوسرا حق. تیسرا حق تقسیم سے پہلے کا وہ کیا ہے؟ وصیت کا نفاذ. وصیت کا نفاذ. آدمی اگر دیندار ہے تو سوچتا ہے کہ یہ مال اگر میں چھوڑ کے جاؤں گا، زیادہ مال ہے میرے پاس، یہ چھوڑ کے جاؤں گا تو میرے بچے، میری بیوی، میرے بھائی جو بھی وارث بن رہے ہیں، میرے باپ، پتہ نہیں کہاں کہاں اس کو اڑائیں گے. تو کیوں نہ میں اللہ کے راستے میں کچھ ڈپوزٹ کر کے جاؤں. ڈپوزٹ اللہ کے راستے میں کیسے ہوتا ہے؟ صدقہ کر کے زندگی میں، یا پھر مرنے کے بعد وصیت کر کے. کسی مسجد کے نام وصیت کر دیا، کسی مدرسے کے نام وصیت کر دیا، کسی ایسی جگہ کے لیے وقف کرنے کے لیے وصیت کر دیا جہاں سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے گا. جب تک فائدہ پہنچتا رہے گا تب تک اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو کیا کرتا رہے گا؟ بلند کرتا رہے گا. یہ وصیت کتنے میں ہونی چاہیے میرے بھائیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتلایا ہے. وہ کیا ہے؟ ثلث مال کی وصیت. ایک لمبی روایت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں ہے کہ وہ مکے میں آئے، بیمار پڑ گئے، مال بہت زیادہ تھا مدینے کے اندر. کہنے لگے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خوف ہے کہیں میں انتقال نہ کر جاؤں، کیا میں پورا مال وصیت کر دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں. کہا میں آدھا مال وصیت کر دوں؟ کہا نہیں. کہا 2 ثلث مال وصیت کر دوں؟ کہا نہیں. کہا میں ثلث مال وصیت کر دوں، 1/3 مال وصیت کر دوں؟ کہا الثلث والثلث کثیر. کہا ٹھیک ہے 1/3 مال کی وصیت کر سکتے ہو، لیکن 1/3 مال بھی زیادہ ہے. 1/3 مال بھی زیادہ ہے. حکمت کیا بتلائی نبی رحمت نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ انک ان تدع ورثتک اغنیاء خیر لهم من ان تدعهم آلة یتکففون الناس
کہ آپ اپنے وارثین کو مالدار چھوڑ کے جاؤ، یہ زیادہ بہتر ہوگا اس سے کہ تم ان کو فقیر چھوڑ کے جاؤ۔ فقیر کب ہوں گے؟ جب پورے مال کی وصیت کر دو گے، آدھے مال کی وصیت کر دو گے، فقیر بن جائیں، کیا بچے گا ان کے لیے؟ کچھ نہیں بچے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا بہتر یہ ہے کہ تم 1/3 کی وصیت کرو تاکہ تمہارے ورثہ لوگوں کے سامنے ہتھیلیاں نہ پھیلائیں، تمہارا مال تمہارے بچوں کو ملے، تمہارا مال تمہارے بچوں کو منتقل ہو، وہ تمہاری پراپرٹی استعمال کرے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے رسول نے 1/3 سے زیادہ وصیت کی ممانعت کر دی۔ تو وصیت کے نفاذ کے بعد کیا ہوگا؟ میں نے 3 حق ذکر کیے میت کے مال میں۔ ورثے کی تقسیم سے پہلے 3 حق ہیں، اس کو یاد رکھیے۔ پہلا حق کیا ہے؟ میت کا اپنا حق، تجہیز و تکفین۔ دوسرا حق کیا ہے؟ قرض کی ادائیگی، وہ قرض چاہے اللہ کا ہو زکوٰۃ کی صورت میں، دیگر صورتوں میں، اور چاہے بندوں کا ہو، چاہے وہ بینک کا لون ہو، چاہے وہ کیا بولتے ہیں ایک پرسنل لون ہو کسی کا، چاہے وہ گھر میں کسی سے لے کے بیٹھا ہو، چاہے وہ انہیں بچوں سے لے کے بیٹھا ہو، چاہے وہ نظر مان کے بیٹھا ہو، وہ اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ وہ کس کے لیے ہو جائے گا؟ وہ اللہ کے لیے۔ اور تیسرا حق کیا بنا؟ وصیت، وصیت کی تنفیذ۔ وصیت کی تنفیذ کے بعد کیا کیا جائے گا؟ اللہ نے یہی کہا من بعد وصیہ، وصیت کے بعد توصون بہا، جس کو تم کیا کرتے ہو؟ وصیت کرتے ہو، او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اس کے بعد میں میرے بھائیوں پوائنٹ پر آئیے۔ پوائنٹ ہے کیا؟ ہمارے یہاں لوگ اپنی ثواب دید سے، اپنی اس مختصر سی آنکھ سے، اپنی ان دیدہ نگاہوں سے بغیر بصیرت کے جو فیصلے کرتے ہیں وہ لوگ سنیں۔ اللہ رب العزت نے یہ جو فریضہ ذکر کیا ہے، تمہارے بیٹے کو اتنا، بیٹی کو اتنا، بیٹوں کو، بیٹے بیٹیوں کو اتنا، بیٹیاں ہیں تو اتنا، بھائی ہے تو ماں کو اتنا، ماں باپ ہیں تو ماں کو اتنا۔ یہ سب کون لوگ ہیں؟ ہمارے قریبی لوگ ہیں، یا تو اصل ہیں یا تو کیا بولتے ہیں برانچز ہیں۔ یہ لوگ ہمارے قریبی لوگ، کبھی کبھی ہماری نگاہ جب دوڑتی ہے میرے بھائیوں، ہم بہت سے لوگوں کو اپنی پراپرٹیوں سے آگ کر دیتے جذبے میں آ کر کے، یہ سوچ کر کے کہ یہ میرے خون اور پسینے کی کمائی ہے۔ ایک بیٹے نے تھوڑا مخالفت کی، ٹھیک ہے بیٹا ہے، سارے بیٹے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ باپ جوش میں آتا ہے، کورٹ میں جاتا ہے اور چارٹ بنواتا ہے، ہمارا فلاں ابن فلاں جو بیٹا ہے میرا ہی بیٹا ہے، لیکن اس کے نافرمانیوں کی بنیاد پر میں اس کو اپنی ساری پراپرٹی سے آگ کر رہا ہوں۔ بھائی وہ بیٹا آپ کا ہے، اللہ نے اس کو آپ کے بطن سے پیدا کیا ہے۔ سارے بیٹے اطاعت میں ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، اور جس مال پر آپ دعویٰ ٹھونک رہے ہو یہ مال آپ کا نہیں، کس کا مال ہے؟ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی نعمتیں تمہارے پاس ہیں وہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کا مال ہے۔ اس کے اندر ہمیں اتنا اختیار نہیں ہے کہ رب کی مرضی کے بغیر ہم کہیں خرچ کر دیں، نہیں اختیار ہم کو۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں۔ غلامی کا حق یہی ہے کہ اپنی پراپرٹی کو رب کی مرضی میں خرچ کریں۔ آگ کرنے کا شریعت نے ہم کو حکم نہیں دیا ہے۔ کون سا پاور ہم اختیار کر رہے ہیں؟ طاغوتی طاقتوں کا پاور۔ رب تو ہم کو پاور دے رہا ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بچے اس کے حقدار ہیں، اور ہم پاور کیا استعمال کر رہے ہیں؟ اپنی پراپرٹی، اپنا مال، اپنا آرڈر۔ اللہ کا آرڈر نہیں رہ گیا۔ میرے بھائیوں ایک سوچ اور ہے، ہم نے جس کے بارے میں نظریہ قائم کر لیا، چاہے بیٹوں کے بارے میں چاہے بیٹیوں کے بارے میں، ہم یہ سوچتے ہیں یہی بیٹا یہی بیٹیاں ہمارے لیے مفید ہیں، بقیہ کوئی ہمارے لیے مفید نہیں ہے۔ اور جس کو ہم نے مفید سمجھ لیا اپنے ذہن میں، اپنے مائنڈ میں، وہ لاکھ غلطیاں کرے
اس کی سب خطائیں معاف رہتی ہیں. اور ایک بیٹا بیچارہ دن رات آپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے, ہمیں اس کی خدمتوں میں بھی کیڑے نظر آتا ہے. یہ پراپرٹی کے لیے آتا ہے بیٹا, تو روم لے گا کیا میرا؟ تو میرے دکان پہ نظر جمایا ہوا ہے کیا؟ حالانکہ بیچارہ مخلص ہے, وہ صرف اللہ کے حکم کو سامنے رکھا ہوا ہے کہ ابا کی خدمت ہونی چاہیے, امی کی خدمت ہونی چاہیے. میرے بھائیوں, یہ ساری ذہنی اپج سائٹ میں رکھیے. کیوں؟ کیونکہ اسلام کے جتنے فریضے ہیں میرے بھائیوں, اللہ نے آرڈر قرآن میں دیا ہے, تفصیل نبی نے بتائی. تفصیل کس نے بتائی ہے؟ نبی نے. سوائے اس فریضہ عادلہ کے جس کو ہم میراث کہتے ہیں, رب نے قرآن میں آرڈر بھی دیا, رب نے قرآن میں تفصیل بھی بیان کی. آپ نماز کا معاملہ لیجئے, رکوع کیسے کیا جائے گا, سجدہ کیسے ہوگا, دعائیں کیا پڑھی جائیں گی, سلام کیا کیسے پڑھا جائے گا, تشہد کیسے ہوگا, کس نے بتایا؟ قرآن نے نہیں. حج کا طریقہ قرآن نے بتائے, زکوٰۃ کا نصاب قرآن نے دیا, رمضان کے احکام قرآن نے دیے, اجمالی دیے ہیں, تفصیلی ہمارے نبی نے عطا کیے ہیں. لیکن یہ فریضہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ میراث جس کی ہم بات کر رہے ہیں, جس کو ہم نصف العلم کہہ رہے ہیں, میرے بھائیوں اس طریقے کا حکم ہمارے رب نے دیا ہے, اور ہمارے رب نے اس کی تفصیل بھی قرآن میں بیان کر دی ہے. کتنی اہمیت کا حامل ہے. یہ اصول یاد رکھیے. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا آباؤکم و ابناؤکم, آباؤکم و ابناؤکم, تمہارے باپ دادا, تمہارے بیٹے پوتے, لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, تم کو نہیں پتا ہے کہ تمہارے لیے زیادہ نفع والا کون ہے. ہم واقعات دیکھتے ہیں, کتنے بیٹے ایسے ہیں جن کو باپ لاڈ میں پالتے رہتا ہے, لاڈ کرتے رہتا ہے, اور نتیجہ یہ ہو جاتا ہے کہ جن پر وہ تکیہ کیے رہتا ہے, جن کو بڑھاپے کی لاٹھی سمجھتا ہے, ان کے پوتوں کو بھی اسی بوڑھے باپ کو پالنا پڑتا ہے, اور وہ بیٹا نکل جاتا ہے اس دنیا سے. کتنے لوگ ہیں جو اپنے بیٹوں پر ناز کرتے رہتے ہیں, اور ان کے بیٹے اپنے باپ کو بڑھاپے میں چھوڑ دیتے, اور اس بوڑھے کا بوڑھا باپ اس کو پالتا ہے, اس بوڑھے کا بھائی اس کا ہاتھ سنبھالتا ہے, وہ اس کی تربیت کرتا ہے, اس کا بھتیجا اس کو چچا سمجھ کر کے پال لیتا ہے. بیٹے نہیں پالتے ہیں. اللہ نے کہا جو میں نے تقسیم کر دیا ہے یہ ہم عزیز ہیں, ہم حکیم ہیں, ہم نے اس لیے تقسیم کی ہے, ہم نے اکثریت کا خیال کیا ہے, ورنہ حقیقت یہ ہے آباؤکم و ابناؤکم, یہ میراث تمہارے باپوں کو جائے گی, یہ میراث تمہارے بیٹوں کو جائے گی. لا تدرون, تمہیں نہیں پتا لیکن ایہم اقرب لکم نفعا, کہ تمہارے لیے زیادہ نفع بخش کون ہے. نفع بخش مراد یہاں پر کیا میرے بھائیوں؟ دنیا کے اعتبار سے بھی, آخرت کے اعتبار سے بھی. ورنہ ہمارے کتنے ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں کروڑوں کی پراپرٹیاں اپنے بچوں کو دے کر کے جاتے ہیں, لیکن واللہ ان کے بچوں کو ایک دن بھی یہ کہنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, کہ پروردگار میرے والدین کو بخش دے, مومنوں کو بخش دے جس دن تو حساب قائم کرے گا. کسی دن توفیق نہیں ہوتی ہے. کون سا نفع ملا بچوں کو آپ سے؟ کوئی نفع ملا؟ آپ پراپرٹی دے کے گئے, حلال میں خرچ کیا تو ٹھیک ہے, حرام میں خرچ کیا تو آپ کیا ہے؟ معاون بنے ہیں. آپ نے ان کی تقوی پہ تربیت نہیں کی. لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, اولاد پر پھولنے والوں, اپنے والدین پر پھولنے والوں, اپنے عزیز و اقارب پر پھولنے والے لوگوں, سن لو, تمہیں نہیں پتا تمہارے لیے نفع بخش کون ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا فریضۃ من اللہ, یہ تقسیم اس لیے نافذ کرو کہ اللہ کا فریضہ ہے. اللہ کا کیا ہے؟ یہ فریضہ ہے, اللہ نے اس کو فرض کیا ہے, اللہ نے تقسیم کی ہے, اللہ نے اس کا آرڈر دیا ہے تم کو, یہ اللہ کا ایک فریضہ ہے. ان اللہ کان علیما حکیما, اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. اللہ نے علم کی بنیاد پر ان چیزوں کو اسی طرح رکھا ہے, اور اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ یہ چیزیں اسی طریقے سے رہیں. اس کے بعد میں میرے بھائیوں آگے جو ہے معاملہ میاں اور بیوی کا بتلایا ہے. وقت شاید ہو چکا ہے, میں
تھوڑی سی بات کر کے اشارہ کر کے، آیت بہت لمبی ہے، میں آپ کو کیا بولتے اشارتاً بتلاؤں گا. اللہ نے اگلی آیت میں کہا کہ اے مردو، تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے ترکے میں آدھا ہے. تمہاری بیوی، یہ کب ہوگا؟ جب بیوی کی پراپرٹی الگ بناؤ گے تب، یا بیویاں اپنی پراپرٹی الگ بنائیں گی تب. ان کی اپنی تجارت ہو، ان کا اپنا مکان ہو، ان کی دکان ہو، تب جا کر کے کیا بنے گا؟ ان کی پراپرٹی اپنی الگ بنے گی. شوہروں کو حکم دیا اللہ نے، شوہروں کو بیویوں کی پراپرٹی میں آدھا ہے. کب؟ ان لم یکن لہن ولد، اگر بیویوں کے کوئی اولاد نہیں ہے تو وہ اولاد چاہے شوہر کی ہو چاہے دوسرے شوہر کی ہو، اگر اولاد ہے اس بیوی کی تو شوہر کا حصہ کم ہو جائے گا. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی اولاد ہے تو فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تم کو کتنا ملے گا؟ آدھا نہیں ملے گا، 1/4 ملے گا. آدھے کا آدھا، آدھے کا آدھا کتنا ہوتا ہے؟ 1/4. اس کے بعد میں اللہ نے کہا یہ بھی کب نافذ ہوگا؟ وصیت کے بعد، قرض کی ادائیگی کے بعد. اس کے بعد میں کہا کہ ان کو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، ان عورتوں کو کتنا ملے گا؟ 1/4. اگر تمہارے کوئی اولاد نہیں ہے تو، چاہے اس بیوی سے اولاد ہو چاہے اس بیوی کے علاوہ سے اولاد ہو، اولاد نہیں ہے تو کتنا ملے گا؟ 1/4. یہاں پر بھی اللہ نے کیا کیا؟ مردوں کو اور عورتوں کو کتنا رکھا ہے؟ ڈبل ڈبل. بیوی کی اولاد نہیں تھی تو مرد کو آدھا مل رہا ہے، شوہر کو اولاد نہیں تو بیوی کتنا مل رہا ہے؟ 1/4. اور اس کے بعد اللہ نے کہا اگر ان کی اولاد ہے تو تم کو کتنا ملے گا؟ 1/8. مردوں کو کتنا مل رہا تھا؟ شوہروں کو 1/4. جہاں پر 1/4 مل رہا تھا ان کو کتنا مل رہا ہے؟ 1/8. اس کے بعد میں کلالہ کی بے ذکر کی ہے جو ایک تفصیلی مسئلہ ہے، انشاءاللہ اس پر جو ایک بات نہیں آئے گی. اس آیت کریمہ کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ تلک حدود اللہ، تلک حدود اللہ، یہ فرائض جو ہم نے تقسیم کیے ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں. اللہ کی کیا ہے؟ حد ہے اللہ تعالیٰ کی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، بات مانے گا، يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے. ومن یعص اللہ ورسولہ، یعنی اس فریضے کو نافذ نہ کر کے جو اللہ کی اس کے رسول کی کیا کرے گا؟ نافرمانی کرے گا. ویتعدی حدودہ، اللہ نے کیا کہا؟ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی حدوں کو پھلان جائے گا، کراس کر جائے گا. یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ 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 رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے. میرے بھائیوں، اہمیت کو سمجھیے. اور یہاں پر ایک پوائنٹ یاد رکھیے کہ میراث کی تقسیم کا جو سبب ہے وہ 3 چیزیں ہیں. 3 چیزیں، زوجین میں سے کسی ایک کا ہونا، یعنی زوجیت کا پایا جانا. دوسری چیز، اصلین میں سے کسی کا ہونا، والدین کا. اور فرعین میں سے کسی کا ہونا، یعنی اولاد کا، اولاد الاولاد کا. اور ان کی غیر موجودگی میں باپ کی جو فرع ہے، بھائیوں کا پایا جانا، بہنوں کا پایا جانا، چاہے وہ حقیقی ہوں چاہے وہ صرف ماں کے جہت سے ہوں چاہے باپ کے جہت سے ہوں، تو ان کے لیے بھی میراث کے اپنے حصے ہیں کہ انہی میں میراث تقسیم ہوگی. یہی میراث کے کیا ہوں گے؟ حقدار ہوں گے. بقیہ جو ہے میراث کے لیے دیگر دعوے کیا ہوں گے؟ وہ باطل ہوں گے. اللہ یہ کہ ان میں سے کوئی موجود نہ ہو تو جو زیادہ قریبی ہوگا وہ کیا ہوگا؟ میراث کا حقدار ہوگا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الخال وارث من لا وارث له، ماموں وارث ہوگا اپنے بھانجوں کا اگر اس کا کوئی وارث نہ ہو تو. اور دوسری وراثت کا جو کیا بولتے ہیں قربت بستی ہے، وہ ہے قربت جو ہے کیا بولتے ہیں نسبت ولا کی، جو آج ہمارے یہاں پائی نہیں جاتی ہے. جب غلامی کا دور چلتا تھا، اگر آپ نے کسی کو آزاد کر دیا، کسی غلام کو، کسی لونڈی کو، اور اس کے ایسے اقارب موجود نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں اس کی ساری پراپرٹی کس کو آئے گی؟ آزاد کرنے والے کو. اور ایسے ہی اگر آپ نے اس کو آزاد کیا ہے، وہ آپ کا احسان مند ہے اور آپ کا انتقال ہو گیا،
آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، کوئی قریبی بھی نہیں ہے، تو آپ کی پراپرٹی کس کو منتقل ہوگی؟ اس کو منتقل ہوگی۔ آخری بات، اگر کوئی ایسا آدمی مر جائے جس کے کوئی بھی نہیں، حتیٰ کہ نسبت ولا والے بھی نہیں، تو اس کی پراپرٹی بیت المال میں جائے گی۔ کہاں جائے گی؟ بیت المال میں، تاکہ سارے مسلمانوں کو اس سے کیا ہو؟ فائدہ پہنچے، سارے مسلمانوں کو کیا اس سے فائدہ پہنچے۔ یہ میراث کے چند مسائل تھے میرے بھائیوں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ باتیں ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں انہیں سننے کی، سمجھنے کی اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس فریضے کو نافذ کرنے والا بنائے، کما حق نافذ کرنے والا بنائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر قائم دائم رکھے، جب خاتمہ ایمان اسلام پر ہو۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔